پاکستان کا کوئی خطہ ہو، کوئی کونا ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی دریا ہو، جہاں پر پانی کی وجہ سے ہمارا مسلمان پریشان ہے، ہماری بہن پریشان ہے، ہماری ماں پریشان ہے، تو ہم اس کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں واسطہ رسول کا دے کر، واسطہ نواز رسول کا دے کر، واسطہ سکینہ کا دے کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں، بچوں اور ماؤں کی کریم اللہ حفاظت فرما، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین۔ اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ اور یاد رکھ لیں، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے کسی قسم کی، تو فرمایا جاتا ہے اس کا ایک حل ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر۔ بس ایک شخص ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ آ جاتا ہے صحابی رسول کے پاس کہ آپ بتائیے میری اولاد نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی پاک بارگاہ میں استغفار کرو۔ ابھی وہ بیٹھا ہے، ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ امیر المؤمنین صحابی رسول بتائیے کہ مجھے جو ہے وہ کاروبار نہیں مل رہا، بتائیے میں کیا کروں، میرے بچے وہ بھوکے ہیں، بتائیے میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ فرمایا اسی محفل میں یا کوئی اور دن آتا ہے، پھر ایک آتا ہے، پوچھتا ہے بتائیے میں بیمار ہوں، میری یہ بیماری دائمی لگ رہی ہے، حکما طبیب علاج کر رہے ہیں پر مجھے افاقہ نہیں پڑتا، بتائیے میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ فرمایا کوئی آیا کسی بیماری کے لیے، حکم دیا گیا استغفار کرو۔ آیا اولاد کے لیے، حکم دیا گیا استغفار کرو۔ آیا کاروبار کے لیے، حکم دیا گیا استغفار کرو۔ آیا پریشانی کے لیے، حکم دیا گیا استغفار کرو۔ آیا کسی اور مقصد کے لیے ہے، کوئی معاملہ لے کر آیا ہے، قرض کے لیے آیا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ساری کی ساری چیزوں کا ایک ہی میڈیسن، ایک ہی چیز ہے کہ وہ ہے استغفار، کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لو۔ جب اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور کریم خدا اس آزمائش کو بھی دور کر دے گا۔